والا حضرت جی شانہ والا رب نے وڈی پگ دیتی اور وہ کی کرن ڈیا ہے وہ جڑی ٹگے دی ساس نہیں حضرت میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے وہ حضرت ٹیبل تے سامنے پگ رکھ کے کہن ڈیا بہن جی میں بڑے لاڈا نہ پالی تھوڑا جہا ٹائم دے وہ ٹھیک ہو جائے گی میں نے آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے وہ پگ رکھ کے نا سامنے کہندا بہن جی میں بڑے لاڈا نہ پالی میں تو کدی سی بھی نہیں سی کیتا ہے تو بہن جی تھوڑا جہا ٹائم دو آپ ٹھیک میں نوں سمجھاواں گا اتنا ظلم ہے مردہ دل نے کنوں سمجھائی ہے زندہ دل نوں تو کو سمجھائے دل ہی مردہ ہو چکا ہے اس کو کیا سمجھائیں اس لیے پتر ادھر آؤ اللہ اور اللہ دے رسول پاک والے پاس ادھر آؤ وہ بیلی سب جگ بیلی وہ لکھا ہے جی سب بس شاہ جی قانون قدرت دل نہیں کرتا تیٹ اور قانون قدرت قانون قدرت باقی دے دل قانون کیسا حضرت امتحان ہے 19 سال 20 سال بس دل دے ٹکڑے نو بندہ پالدا ہے تو پھر جنہاں دا نہ آتا نہ پتہ ہے انہوں نے کی سلوک کرنا ہے کتابیں تو حضرت بڑی پڑھی ہیں میں بچیاں حضرت جی تو میں والد صاحب کا جب انتقال ہوا نا تو 10 دن شاہ جی گھر بیٹھے ویسے تو وقت نہیں ملتا بیٹیاں تو سب کو پیاری لگتی ہیں کس کو نہیں لگتی ہیں تو بیٹی ویسے ہی ماشاءاللہ ذرا سجی سوری ہو تو پھر ذرا اور سونی لگتی ہے وہ سارے ہی بلائیں لیں ہیں خالہ بھی کہ لے بھئی آج تے میری پنیوی بڑی سونی لگن دی ٹھیک ہے جی پھپھو بھی کہے لے بھئی آج تے میری بھتیجی نو بڑا ہی روپ آیا ہے ماں بھی واہ ہے آج تے میری تھی بڑی سونی رو پئی اگوں وہ سب نے کہا رو کیوں رہی ہے کہا بس دعا کرو جدے کول چلنی ہے انہوں بھی سونی لگ جاواں آئے ہائے ہائے پتہ نہیں پسند بھی آیا کہ رابعہ بصری کوئی چھوٹا نام نہیں ہے حضرت بہت بڑا نام ہے حضرت بہت بڑا نام ہے لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نا کوئی حاضر تھا تو اس نے دوران گفتگو شیطان کا نام لیا ٹھیک ہے جی قرآن کریم میں بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٹھیک ہے جی قرآن میں بھی اس کا کئی بار نام آیا ٹھیک ہے جی لیکن یہ نہیں کہ یہ وہ شیطان کے وجود کی انکاری تھی نہیں یہ غلبہ تھا حضرت یہ استغراق تھا ان کا یہ ان کا جذب تھا یہ ان کا شکر تھا حضرت جی ہاں وہ بلے شاہ فرماتے ہیں نا سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ کو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی ہے یہ ان کا جذب تھا یہ ان کی دیوانگی تھی یہ ان کی محبت تھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس نے دوران گفتگو نے شیطان کا نام لے لیا اب اسے حیران ہو کے پوچھنے لگی یہ شیطان کون ہے وہ آگے سے حیران ہو کے عرض کردہ سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا فرمایا تیرے منہ سے سنا ہے ہم نے تو رحمان کا ہی سنا ہے ہائے ہائے اندر تو ہے باہر تو ہے روم روم وچ تو ہے کہے فقیر حسین نے ماڑا بہ نہیں سب تو ہے سب روئی حضرت جیسی کی ہیں ککھ بھی نہیں ہے سب کچھ تو اس کے محبوب ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے اسی کی ہیں حضرت ککھ بھی نہیں یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے نا حضرت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اور اس آیت کو میاں صاحب نے اس طرح فرمانے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے آئے آئے اسی جاگ دے سوئیں نے اور ستے اٹھ پیندے نے حضرت وہ ستے اٹھ دے نے حضرت جی آؤ بھائی آؤ مالک دے حضور کھلوئیے جا کے ہاں حضرت ساڑی خواہش ہی نہیں حضرت جی ساڑی تے خواہش ہے یہ ڈیفینس کوٹھی لب جے کوئی تھلے فارچیونر ہوئے ہیں کلائی تے مہنگی جی کڑی ہوئے کاٹن دا سوٹ ہوئے ایک سویرے پاواں وہ بھی پاشا دا ایک راتی پاواں ہیں ہم تو یہی ہیں نا حضرت جی ہماری زندگی کبھی حضرت جی کدی خاص جاگی نہیں ہے کہ کوئی رات ہوئے کوئی بھی نہ ہوئے ہیں مصلح ہوئے ہیں میں ہوا قرآن ہوئے اتھرو ہون سجدے ہون ہیں وہ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا نا ان کے لیے لکھا ہے کہ حضرت نے کو لونڈی خریدی بس کام کے لیے لائے
فرماتے سارا گھر لا کے دکھایا، یہ بھی کمرہ ہے، یہ بھی کمرہ ہے، وہ بھی کمرہ ہے، کون سا چاہیے؟ تو محمد حسین فرماتے ہیں جس کمرے میں وہ گھر کا کوڑا کباڑ پڑا تھا نا، ٹھیک ہے جی، آپ فرماتے ہیں وہ کہتی ہے مجھے یہ دے دیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اتنے اتنے سونے کمرے ہیں، اس کمرے کا کیا کرے گی؟ آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہتی ہے محمد حسین تجھے کس نے کہا کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یادیں محبوب سے سنورتے ہیں۔ ہائے ہائے، میں جہاں رہوں گی محبوب کو یاد کروں گی، کمرہ سنور جائے گا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ لونڈی ہے ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے، بڑی گہری بات کر دی اس نے۔ آپ فرماتے میں نے کہا سنی ہوگی کسی سے اس نے، چلو آپ فرماتے ہیں کمرہ دے دیا، بس کام سے کام۔ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک رات نا مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں اٹھا، جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو رونے کی آواز آئی، سسکیاں لے رہی ہے۔ آپ فرماتے عورت ذات تھی، تھوڑا گھبرایا کہ مناسب نہیں اس طرح کمرے میں جانا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی درد نہ ہو، دیکھو تو صحیح۔ آپ فرماتے میں نے تھوڑی سی کھڑکی کھول کے نہ دیکھا ہے تو کیا دیکھتا ہوں درد سے نہیں رو رہی، وہ مصلے پہ کھڑے ہو کے قرآن کریم پڑھتے رو رہی۔ آئے ہائے حضرت، آئے ہائے کیسا حضرت جی لطف آئے، سارے ستے نے حضرت جی، تو میں مصلے تے کھلو کے لگا ہوا الرحمن، ہائے 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 یاسین ہے، ہائے ہائے وہ حضرت کھلونا دور دی گل، دکھ دی گل ہے، مینوں پڑھنا ہی نہیں آتا کوئی ہے، کھلونا دے بعد دی گل آئے گی نا، پہلی گل ہے پڑھنا ہی نہیں آتا حضرت جی ہے۔ انگلش ہم نے سیکھ لی، فیس بک بھی ہم نے بیٹے کو روز کہہ کے سیکھ لی کس طرح کرنا ہے، واٹس ایپ ہمیں آتا ہے، ٹویٹر ہم چلا رہے ہیں، نہیں آتا تو حضرت دکھ کی بات ہے، ہمیں قرآن نہیں آتا حضرت ہے۔ کھڑا ہونے والی بات تو بعد میں آئے گی نا حضرت جی، پہلی تو بات یہ ہے ہمیں قرآن آتا ہی کوئی نہیں حضرت جی ہے، اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہمیں اس پہ دکھ بھی نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کریم نہیں آتا، کوئی بڑے فخر سے بتاتے ہیں نہیں حضرت وہ پڑھے ہی نہیں ہے، ڈوب نہیں مریا کتے جا کے، تینوں قرآن ہی نہیں آتا ہے۔ الرحمن علم القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ ہے، تینوں قرآن ہی نہیں آتا ہے، قرآن سیکھو حضرت جی، اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھا ہی جنت جاوے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر بیٹھا رو رہا تھا، وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، میں اس لیے رو رہا تھا محمد حسین وہ ایک لونڈی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو ایک اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب صبح کا وقت آیا نا، مناجات کا وقت، اس نے دستے سوال دراز کیا ہے، حضرت جی جتنے پریشان ہو کدی سرگی اٹھ کے عرضیاں پاؤ تو صحیح، تینوں کی پتہ سرگی کی ہوندا ہے، سرگی خاص کام ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم اللہ اپنی شان کے مطابق، اللہ سمتوں سے، جہتوں سے، مشرق سے، مغرب سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ سے، زبان سے پاک ہیں، ہاں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ اس طرح تشریف لاتے ہیں، اور لا کے پھر صدائیں کیا آتی ہیں، ایوہ السائل، وہ ہے کو منگن والا ہے کو منگن والا، ستے پوئے پہ سارے حضرت نہیں حضرت، اور قربان جاؤں پھر وہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، ایک نہیں دو دربار لگے ہیں حضرت جی، ادھر سے بھی صدائیں آ رہی ہیں اور ادھر بھی دربار کھلا ہوا ہے حضرت، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا کھلائی دربار محمد عربی دا ہے، آئے آئے تو ستا دا ہے، دس کی منگنا ہی، جنہوں نے جھولی پھیلائی نا، بھائی میرے کچھ شعر اتنے اچھے نہیں ہوتے، کو آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کر دینا ہیں، وہ جنہوں نے جھولی پھیلائی نا تو پھر پھیلا کے وہ کیا کہتے ہیں، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے ہے، آئے آئے تو ایویں روندا پھرن ڈے، اٹھا سرگی ذرا بلا جھولی پھر وے۔ بیٹے کے لیے دعا کرنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ کے انبیاء نے بھی دعائیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کی۔ لیکن کیونکہ یہ جی میری صرف 4 بیٹیاں ہی ہیں تو اس میں تھوڑا گلہ بھی ہے، تو ایسے نہیں کرنا، بیٹیاں تو حضرت رحمت ہوتی ہیں، اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب خدمت کی باری آتی ہے نا تو بیٹے ہی آگے آتی ہیں،
یہ یاد رکھا کریں، جب خدمت کی باری آتی ہے نا تو پھر بیٹیاں ہی آگے آتی ہیں، بیٹے شیٹے نہیں کوئی اتنی خاص لفٹ کرواتے، ان کے پاس ہزار حوضر ہوتے ہیں بھاگنے کے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بیٹے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل اتھینٹک ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو پھر بیٹیاں ہی پیش ہوتی ہیں۔ یہ سیرت کی کتابیں ہیں نا، آپ پڑھا کریں حضرت، پھر آپ کو پتہ چلے کہ بیٹیاں ہوتی کیا ہیں۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے 4 صاحبزادیاں عنایت فرمائی ہیں، تو کیونکہ 3 تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہی میں وصال فرما گئیں، تو پھر لکھا ہے کہ ایک روز نا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں بیٹھی کھانا تناول کر رہی تھی، تو آپ نے آدھی روٹی کھائی۔ وہ مصرع ہے نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے باپ کی محبت کے لیے دل دھڑکا ہوگا، تو جب آدھی روٹی کھا لی نا تو دل میں خیال آیا، وہ فاطمہ تو نے تو آدھی کھا لی، پتہ نہیں بابا جان نے کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ کبھی بیٹیوں کے لیے کچھ ایسا گندا مندہ نہ سوچنا، یہ رحمت ہوتی ہیں حضرت، رحمت ہوتی ہیں۔ تو لکھا ہے کہ سیدہ نے نا وہ جو روٹی ہے نا اس کو اپنے پلو میں لپیٹا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور لا کر نا بارگاہ نبوت میں وہ آدھی روٹی پیش کی۔ تو نبی علیہ السلام سے کیا چھپا ہے حضرت، لیکن پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا لے کے آئی ہو؟ تو عرض کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں نے 4 روٹیاں بنائیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھائی، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ چوتھی میری تھی۔ تو آدھی کھائی تو دل سے آواز اٹھی فاطمہ پتہ نہیں ابا جان نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا ہے، تو یہ آدھی روٹی آپ کے لیے لے کے آئیں۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے وہ آدھی روٹی لے لی، اور جب ایک نوالا لگا چکے نا تو پھر حضور نے فرمایا فاطمہ آج 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا ہے۔ یہ بیٹیاں یہ رحمت ہوتی ہیں حضرت۔ اور یاد رکھنا حضرت، میں نے باقاعدہ حدیث پاک پڑھی ہے، مجھے حوالہ تو اس کا نہیں یاد کوئی بھی، نہ کتاب یاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹیوں والے کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ اس کی غیب سے مدد کرتے ہیں، لیکن خرابی کیوں بن جاتی ہے؟ یہ جملے جن میں شکوہ ہے، گلہ ہے، جی میریاں 4 بیٹیاں ہیں، تو بھائی کیا بیٹیاں ہونا جرم ہے؟ شکر کر تجھے اللہ نے 4 رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے حضرت کہ ہم جب بھی رحمت ہوتی ہے نا تو ہم پیشانی پہ شکن ہی ڈالتے ہیں۔ بارش رحمت ہے لیکن شکن، مہمان رحمت ہے لیکن شکن، بیٹیاں رحمت ہے لیکن شکن۔ اللہ کا شکر ہے حضرت، اللہ کا شکر ہے، بس اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو۔ اور میں نے چلو مجھے بات اپنی بھی یاد آ گئی کہ یہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں۔ میں نے گھر میں بیٹھا تھا، فراغت تھی، تو مجھے اس کھیل کا نام نہیں یاد کہ بچے کیا کھیل رہے تھے۔ وہ پرچیاں ڈالی تھیں، ایک پرچی پہ لکھا تھا بادشاہ، ایک پہ لکھا تھا وزیر، ایک پہ لکھا تھا قاضی اور ایک پہ لکھا تھا چور۔ ان 4 پرچیوں کو بند کر کے نہ پھینک دیتے، پھر سارے ایک ایک اٹھاتے تھے۔ اب جس کے حصے میں بادشاہ کی پرچی آئی وہ بادشاہ بن گیا، جس کے حصے میں قاضی کی آئی وہ قاضی بن گیا، جس کے حصے میں وزیر کی آئی وہ وزیر، اور ایک کے حصے میں آنی ہے چور کی۔ تو پھر جس کے حصے میں چور کی پرچیاں آنی ہیں اس کے لیے پھر بڑے سخت معاملات ہیں، بادشاہ سلامت اس کو جو چاہے حکم دے۔ اب جو میرا بڑا بیٹا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس نے پرچی کو نا تھوڑا سا پھاڑ دیا ہے بادشاہ والی کو، تو بیٹیوں کو نہیں پتا چل رہا کہ بڑا بھائی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو وہ بار بار بادشاہ بن رہا ہے۔ وہ بیچاری کبھی کوئی چور بن رہی ہے، کبھی وہ کسی کو کہہ رہا ہے میری جوتی پالش کرو، کسی کو کہہ رہا ہے، میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں سارا۔ میں نے کہا یار ایک ہی کرن ہے، میں نے کہا جی مجھے بھی کھلاؤ، ایک کو ڈراپ کر دیا، تو پھر وہی والا کام میں نے کیا۔ میں نے پرچی تو نہیں پھاڑی لیکن میں نے بادشاہ والی پرچی پہ نا پین سے نشان لگا دیا۔ اب 2-4 بار بادشاہ بن کے میں نے اسے خوب کام کروایا، تو میں نے کہا چل یار ہوں بچیاں بھی بادشاہ بنائیے۔ تو میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ یہ جس پہ نشان لگا نا تو نے یہ پرچی اٹھانی ہے۔ اب بادشاہ والی اس نے اٹھا لی، تو میرے حصے میں آ گئی چور والی پرچی۔ اب سب نے بتانا تھا کہ کیا پرچی آئی ہے، تو سب نے بتایا،
تو اینڈ پہ نا مجھے سارے کہتے ہیں جی بابا آپ کیا بنے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں چور بنا. میں حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میری چھوٹی بیٹی رو پڑی اور میرے گلے لگ کے کہتی ہے میرے بابا چور نہیں ہے. میرے گلے لگ کے رو پڑی. خدا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضور کے, میں جھوٹ نہیں بول رہا. حالانکہ میں ایسی باتیں نہیں سناتا, یہ آپ کی دل جوئی کے لیے سنا رہا ہوں کہ بیٹیوں کے لیے کبھی ایسا فکرہ نہیں بولنا. یہ رحمت ہوتی ہے. میں ممبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں, میرا اللہ گواہ ہے اس بات کا. ہاں میں ایسی باتیں نہیں سناتا. وہ میرے ساتھ لگ کے نہ رو پڑی, حقیقتاً رو پڑی اور کہتی میرے بابا چور نہیں ہے. یہ رحمت ہے. بیٹیوں سے محبت کرو. اور میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پتہ نہیں آواز کہاں تک جائے گی. میں سسا نامی, میں ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑوں گا, دادیوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑوں گا. خدا کا واسطہ بیٹیاں رحمت ہے, بیٹیاں رحمت ہے. میں نے بڑی اذانیں دی, اب میں نہیں دینے جاتا, کیونکہ جس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہو نا, فوتگی والے گھر میں بھی ایسا سما نہیں ہوتا ہے. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اس کے گھر میں ایسا سما ہوتا ہے. نہیں, بیٹیاں رحمت ہیں حضرت. ہاں بس ان کی تربیت کرو حضرت. ان کی تربیت کرو حضرت. ان کو ایک اچھی بیٹی بننا سکھاؤ, ان کو ایک اچھی بہن بننا سکھاؤ. ان کی تربیت کرو. آج بس یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ تربیت نہیں ہو رہی. باقی حضرت جی بیٹیوں کا کیا کہنا, بیٹیاں تو رحمت ہیں. اللہ ان بچیوں کو سلامت رکھے. یہ ٹھنڈک ہیں حضرت, یہ ہمارے گھروں کی رونق ہیں. پتہ نہیں حضرت کس گھر میں رونقیں ان کی وجہ سے لگی ہیں. حقیقت ہے حضرت, یہ واقعتاً رحمت ہے. بس یہ ہے کہ ان کو نمازی بناؤ حضرت. ان کو دوپٹے اور چادر کی محبت سکھاؤ بچیوں کو اپنی کو. ان کو بتاؤ کہ ہماری سیدہ فاطمہ کیسی تھی. ان کو بتاؤ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی تھی. بس اتنا کام کرو حضرت. بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں باپ اور بیٹا آ گئے. باپ اور بیٹا شکلیں ملتی ہیں حضرت, تھوڑی زیادہ درمیانی ملتی ہیں سب کی حضرت, لیکن وہاں بلا کی مشابہت تھی, بلا کی مشابہت. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں, لیکن جتنی تم دونوں کی شکل ملتی ہے میں نے کبھی کوئی باپ اور بیٹا نہیں دیکھے ایسے. وہ بندہ عرض کردہ حضور اگر آپ اس بچے کا واقعہ سنیں گے نا جو گزری ہے اس کے ساتھ, تو امیر المومنین آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا سنا. عرض کردہ حضور میں ایک تاجر ہوں, ماشاءاللہ بڑے یہاں تاجر احباب بیٹھے ہیں, اب تو تجارت بڑی آسان ہو گئی. مال بناؤ, ڈبوں میں ڈالو, نمبرنگ کرو, کارگو والے نو دے کے ویلے ہو کے رام نال سو جاؤ. لیکن پہلے کیا تھا, پہلے خود ہی سفر کرنا پڑتا تھا, کہیں ماہ کا سفر کرنا پڑتا تھا, اور پھر اپنا مال تجارت لے کر. جیسے نبی علیہ السلام نے بھی سفر کیا شام کی طرف تجارت کا مال لے کر اپنے بچپن میں, پھر جوانی میں بھی نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر پھر شام گئے. تو اب بڑا آسان ہو گیا نا. عرض کردہ حضرت یہ جب بچہ جب دنیا میں آنے والا تھا نا, دنیا میں نہیں آیا تھا, ابھی ماں کے پیٹ میں تھا, تو تجارت کا مال تھا, سیزن تھا, مجبوراً مجھے نکلنا پڑ گیا. میری پہلی اولاد تھی, گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا, میں میری بیوی. جب میں گھر سے نکلا نا تو میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی. عورت ذات تھی, تنہا تھی, حاملہ تھی, گھبرائی ہوئی تھی. عرض کرتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تجارت کے لیے, حاملہ ہوں, گھر میں اکیلی ہوں, تو کیا بنے گا آپ کی اس اولاد کو جو میرے پیٹ میں ہے. تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر نا اپنی بیوی کو یہ جملے بولے. میں نے کہا تو نہ گھبرا, میں دنیا میں آنے والی اپنی اس اولاد کو حوالے کر کے جا رہا ہوں اللہ کے. کس کے حوالے؟ میں نے بھائی ووٹ تو نہیں مانگا آپ سے, شاید ووٹ مانگا ہوتا ہو تو آواز اس سے بلند ہوتی. کس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ آئے آئے اللہ کے, آئے اللہ کے. عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا. 6-7 ماہ بعد واپسی ہوئی. اب ظاہر ہے مجھے
پکا تھا ولادت ہو گئی ہوگی یا بیٹا ہوا ہوگا یا بیٹی ہوئی ہوگی. اب اندر ایک علیحدہ ہی کیفیت ہے. بیٹا ہوگا یہ نام رکھوں گا, بیٹی ہوگی یہ نام رکھوں گا, اس طرح اٹھاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ کروں گا, اس طرح کروں گا, اس طرح کروں گا. گھر آ گیا. عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کو باہر سے تالا لگا ہے. میں بڑا گھبرایا, وہ میری بیوی کدھر گئی. میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا. میں نے پوچھا میری بیوی کدھر ہے؟ تو وہ کہتا ہے بھائی جب ولادت کا وقت آیا نا تو تمہاری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی. اور یاد رکھو حضرت ایتھے جنے ماواں لے بیٹھے جو جنہ کل ماواں ہیں اپنی ماواں دی بڑی قدر کریا کرو حضرت. ساڑیاں ماواں نے سانو جمل یا درد برداشت کیتی ہے حضرت. یہ دیکھیں نا میرے سر میں درد ہو رہی ہے, میں پیناڈول کھا لوں گا آرام آ جائے گا. میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, میں اس کی کوئی میڈیسن لے لوں گا آرام آ جائے گا. لیکن حضرت یہ وہ درد ہے, ہوگی تو بچے کی ولادت ہوگی, وہ اس کی کوئی دوائی نہیں کھا سکتی حضرت. اور لکھا ہے کتابوں میں دنیا کی سب سے سخت ترین جو درد ہے وہ درد ذہ ہے حضرت, جو ماں بچے کو جنتے وقت برداشت کرتی ہے حضرت. ہم سب کی ماں نے برداشت کی ہے حضرت, اور ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. بزرگوں نے کہا ہے تو جو مرضی کر لے ماں کے لیے, تو جو مرضی کر لے, تجھے پیدا کرتے ہوئے جو ماں نے پہلی چیخ ماری تھی نا درد کی وجہ سے, تو اس کا بھی بدلہ اس کو نہیں دے سکتا. اس لیے قدر کرنا اپنی ماؤں کی قدر. یہ ہمارے بالکل ساتھ ہی نا یہ وہ کلب بنا ہے ویٹ لفٹنگ کا, منڈے جناب نکل دینے اڈے اڈے ڈنڈ. لیکن دکھ کی بات یہ ہے نا منوسا نے ڈنڈ بنا کے سب تو پہلے ماں ہی ڈرانی ہے حضرت. ہاں حضرت, اور بارہا مرتبہ کہا ہے, آج پھر کہوں گا, بدبخت ہے بدبخت ہے بدبخت ہے وہ جس سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں حضرت. نہیں حضرت, آج بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اسی طرح رویہ رکھو, ان کو اتنی دلیری دو کہ جس طرح بچپن میں ابے کو چنڈ مارتے ہوئے ڈر نہیں نہ لگتا تھا, اس کو تھا یہ چھوٹا ہے اس نے آگے سے کیا کرنا ہے, تو جواب ہی ہو جائے اس کو اتنی دلیری ہو, میں آج بھی اس کو تھپڑ ماروں گا یہ آگے سے نہیں بولے گا. لیکن حضرت آج آپ جس مرضی ابے کو کھڑا کر کے پوچھ لیں وہ آپ کو ایک ہی جواب دے, نہیں نہیں پتر مونڈیاں دے برابر ہو جائے نا پھر انہوں کھ نہیں کہی دا, پتر مونڈیاں دی گل کوئی نہیں. آج ماں باپ ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے, آج ڈرتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں سے. لیکن یہاں بڑے ایسے احباب بیٹھے ہیں پرانے, ان سے پوچھ لو جوانی میں بھی ابو جی کو تو وہی دلیری ہوا کرتی تھی. لیکن بدبخت ہے بدبخت ہے بدبخت ہے وہ جس سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں. قدر کرو اپنے ماں باپ کی حضرت, قدر کرو اپنے ماں باپ کی. وہ عرض کرتا ہے وہ دروازے پہ دستک دی, ہمسائے نے کہا بھائی وہ درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی, انتقال ہو گیا, ہم نے اس کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا ہے. ایک شخص میرے ساتھ گیا, جا کر قبر کی نشاندہی کی, دعا کی, قرآن خوانی کی, اصال ثواب کیا, واپس آ گیا. زور پڑی, عصر پڑی, مغرب پڑی, عشاء پڑی. عرض کرتا ہے امیر المومنین دل بڑا بے چین. جب رات پڑی نے تو ایسے لگے جیسے کو مجھے قبرستان کی جانب کھینچ رہا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی میں قبرستان چلا گیا, اپنی بیوی کی قبر پر گیا. جب بیوی کی قبر پر گیا تو جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے شعلہ روشن, آگ نکل رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا, میری بیوی بڑی نیک تھی, صالحہ خاتون تھی, عابدہ تھی, زاہدہ تھی, صوم و صلات کی بڑی پابند تھی, اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں قبر کھود کے دیکھوں گا کہ قبر میں ہے کیا. اصل میں وہ نہیں کر رہا تھا, قدرت کروا رہی تھی اس سے. عرض کرتا امیر المومنین میں نے قبر کی مٹی ہٹائی. جب قبر کی مٹی ہٹا لی, نیچے سے پھٹے نکلے, ایک ایک کر کے پھٹا اٹھایا, قبر میں اتر گیا. جب قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور ساتھ یہ بچہ کھیل رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا, وہ بھائی یہ کیا راز ہے, یہ مردہ پڑی ہے ساتھ بچہ کھیل رہا ہے, یہ کون بچہ ہے,
یہ کس کا بچہ ہے اور یہ قبر میں تنہا کس طرح زندہ ہے, یہ کیا رنگ ہے. عرض کرتا امیر المومنین میں نے وہ بچے کو سینے سے لگا لیا. جب سینے سے لگایا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے, وہ بندیا وہ جاتے ہوئے تو کہہ کر گیا تھا کہ دنیا میں آنے والی اپنی اس اولاد کو میں اللہ کے حوالے سے دینا نہیں آئیں گے. جو بھی حالات بنے پڑے ہیں حضرت, تیل بڑا مہنگا ہے, چاول بڑی مہنگی ہیں, دالیں بڑی مہنگی ہیں, مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. تو اگر کبھی کو دو بندے آپس میں بیٹھ جائیں نا, اس پہ گفتگو ہو کہ یہ ہوا کیوں سارا کچھ, تو گفتگو کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ آپ میرا قصور نکالتے ہیں, میں آپ کا نکالتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اگر کبھی قرآن پاک سے پوچھنا کہ یہ حالات کیوں بنے, تو پھر قرآن پاک اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اللہ قرآن, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. کھلی بات, جو ہمارے ذکر سے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں. نہ وجہ آپ ہیں نہ وجہ میں, وجہ میں ہی. اتنا جذبہ, اتنا ذوق, اتنا شوق, اتنی محبت, اتنا عشق آپ میں آ گیا تو پھر اچھے دن بھی. تو جتنی دیر تک حضرت آپ نے اسی طرح اپنی زبانوں پر تالے رکھے نا, اچھے دن کوئی نہیں آنے جو مرضی. تو جب حضرت ہم اس کا نام چھوڑ دیں گے تو پھر کچھ نہیں ہے. بلکہ حضرت یہاں تک لکھا ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی موجود ہوگا. تب تک تو قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی موجود ہوگا. قیامت نہیں تب تک آ سکتی ہے, اس کے نام کی اتنی برکتیں اور بہاریں ہیں. اس لیے حضرت میں جب بھی باری ہے کہنا اچھا ہو سکتا ہے حضرت اب نہ آپ کہیں بعد میں آپ آپس میں 10 بندے بیٹھیں اور آپس میں پڑے آتے ہیں میں منہ جو پڑے آئی چاہے میں مولوی ہونا نہیں چڑکن دے جڑی پڑ بھائی 4 بار ہم نے پڑھا ہے جیسے انہوں نے کہا نا, ہم نے 4 بار پڑھ کے بھی ویسا ابھی تک نہیں پڑھا ہے. اور انہوں نے کیسے کہا ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون, جب ذکر کرنا تو اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. اب حضرت اپنے چاروں ڈال دو, چاروں ڈال دو جی. جو ہم نے 4 بار اللہ کا ذکر کیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, ہم نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا, چاروں ڈال دو. ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے. میں اب بھی ادھر ہی کھڑا کہ جس دن حضرت ہمیں کہنا نہ پڑا. اچھا اب آپ نے سوال, صبح ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے, روٹی کھاتی سارے ہیں, مولوی اور سپیکر نے تو نہیں کیا کھا لو, فرق آ گیا. روٹی بغیر کہے اور رہتے کہنا فرق آ گیا. اللہ کہیں کہہ ہی نہیں رہے کہ بندے میں نے تجھے صرف روٹی کھانے کے لیے بنایا ہے, بلکہ اللہ کا کہہ رہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے ذکر کے لیے بنایا, میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا, میں نے اپنی بندگی کے لیے بنایا. جس کام کے لیے بنایا ہے اس کے لیے کہنا پڑتا ہے, اور جس کام جو بس ٹھیک ہے اس کے لیے کہنا بھی نہیں پڑتا. سویر دی بھی ٹائم نال, دوپہر دی بھی ٹائم نال, رات دی بھی ٹائم نال. اچھا ماشاءاللہ عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے, مولوی اور سپیکر نے تو نہیں آکھیا سوال ہو. دیکھ لو, اگر آپ کہیں نا تو میں اسی پہ گھنٹہ پورا کر سکتا ہوں. وہ کام جو کوئی اتنی اہمیت کے حامل نہیں. اگر آپ عید پہ پرانے کپڑے بھی پہن لیتے تو کدھر لکھا ہے کہ عید نہیں ہوتی, یا کدھر لکھا ہے آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن پتر ادھر لکھا ہوا ہے زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. پرانے کپڑے پہن کے بھی عید کی نماز ہو جاتی ہے, لیکن زندگی بے بندگی شرمندگی ہے. اس لیے بھائی کاکیو میں آپ سب سے گزارش کروں گا, بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں بھائی, جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے بغض سے کام نہ لیا کرو یار. پتہ نہیں آپ کس کے پاس بیٹھ گئے ہو, کہاں سے آپ نے کو نمی پٹی کو نما سبق پڑھ لیا ہے.
ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے سبق یہ پڑھا ہے کیا؟ دل یاد لئی بنایا ہے، ہم نے تو سبق یہ پڑھے ہیں بزرگوں سے، حضرت پاس بیٹھے ہوں انہوں نے تو سبق یہ پڑھا ہے، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے دل یاد لئی بنایا ہے، کہا دلی جی دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. دیکھو نا، اور یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے صرف وہ لکھ ہی دیا، نہیں کر کے بھی دکھایا. جب آ گیا نا معاملہ کوئی کہ جی وہ نواب کے لیے کچھ لکھ دیں تو پھر اعلیٰ حضرت کیا کروں مدح اہل دول رضا اس بلا میں پڑے میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نا. احمد رضا نے صرف لکھ نہیں دیا، احمد رضا نے کر کے بھی بتایا. دہن میں زبان تمہارے، صرف لکھ نہیں دیا احمد رضا نے کر کے بھی دکھایا ہے. فرمایا احمد رضا کی زبان یا قلم غیروں کے لیے نہیں ہے، کرے مدح کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے. دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے بیٹا، سارا دن گزر جاتا ہے، ہم ذکر ہی نہیں کرتے ہیں. قربان جاؤں اپنے قابرین پہ، قربان جاؤں اللہ والا پہ، قربان جاؤں ان بابوں پہ ہیں. یہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ کوئی درمیان میں پردہ تھا، کوئی صوفی صاحب حاضر خدمت تھے معرفت کے ملک. وہ دوران گفتگو نا صوفی صاحب نے دنیا کا تذکرہ شروع کر دیا. سیدہ یہ دنیا بڑی ملعون ہے، یہ مغضوب ہے اللہ کی، یہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیتی ہے، یہ باپ بیٹے کو جدا کر دیتی ہے، یہ بہن بھائی کو جدا کر دیتی ہے، یہ اس کی جو محبت ہے وہ گناہوں کی جڑ ہے. وہ اس طرح نا دنیا کی مذمت میں گفتگو کرنے لگ پڑے. دیکھو کبھی یہ بھی معیار رہا ہے، جب وہ کافی دیر دنیا کی مذمت میں گفتگو کر چکے نا، پھر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگا. آپ نے فرمایا صوفی صاحب لگتا ہے آپ کو دنیا سے واقعی پیار ہے. کبھی یہ بھی معیار رہا ہے، حالانکہ وہ دنیا کی مذمت میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ مغضوب شدہ ہے. اگر یہ اللہ کو پسند ہوتی ہے اللہ کسی کافر کو مچھر کے پر کے برابر بھی عطا نہ فرمائے. اللہ نے اس کی طرف کبھی نظر نہیں فرمائی. یہ مغضوب ہے، یہ ملعون ہے، یہ رب اور بندے کو جدا کرتی ہے، بھائی بھائی کو آپس میں لڑا دو. وہ یہ کہہ رہے ہیں. جب وہ خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا صوفی صاحب لگتا ہے آپ کو دنیا سے کافی محبت ہے. وہ آگے سے کرتے سیدہ میں اتنی دیر میں دنیا کی مذمت پہ کلام کر رہا ہوں، آپ نے مجھے پہ الزام دھر دیا کہ مجھے دنیا سے محبت ہے. آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ مجھے دنیا سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے. ارے تجھے محبت ہے تو اتنی دیر سے اس کا نام لے رہا ہے نا، چھوڑ اس کو. ارے نام لینا تو اس کا لے. کبھی یہ بھی معیار رہا ہے، کبھی یہ بھی معیار رہا ہے. وہ کہتے تھے اس کو بھی چھوڑو، کیوں اس کا نام لیتے ہو؟ نام لینا تو اس کا نام لو. دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. کبھی یہ بھی معیار رہا ہے. لگتا تجھے واقعی پیار ہے. وہ پیارا ہے تو بار بار اس کا نام لے رہے نا، چھوڑ جو بھی ہے اس کو اس کے حال میں نام لے.